اعتبار سے انسان کمال سے محبت کرتا ہے، فطری اعتبار سے انسان کمال کا شیفتہ ہے، فطری اعتبار سے انسان کمال کا عاشق ہے، کمال کا شیدائی ہے، کمال سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کہ وہ افراد کے جو مسلمان نہیں ہیں، یہ متحدہ ہندوستان، اور آج بھی اگر آپ چلے جائیں ہندوستان میں بہت سارے پہلوان جو عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہیں، عقیدے کے اعتبار سے سکھ ہیں، لیکن جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو اپنے کسی گرو کا نام نہیں لیتے، علی کا نام لیتے ہیں۔ کیوں علی کا نام لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نام لے کر وہ اپنے وجود میں قوت کا احساس کرتے ہیں، طاقت کا احساس کرتے ہیں۔ وہ نام آج بھی انسانوں کو طاقت کا پیغام دیتا ہے، دوسرے کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے اس نام میں۔ کیوں نام لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان فطری اعتبار سے کمال سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک بہت مناظر تھے پاکستان کے سابق، پہلے دیوبندی تھے اور بعد میں انہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا۔ ان کا نام ہے مولانا اسماعیل۔ ان کا کسی فریق کے ساتھ مقابلہ تھا اور فریق نے ان پر چوٹ لگائی، طنز کیا، توہین کرنے کی کوشش کی اور ایسی بات کہی کہ سوچا شاید اسماعیل میرے جواب میں لاجواب ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب علمی بات نہ کر سکا اور علمی دلائل کا جواب نہ دے سکا تو اب اس نے زبان کی چوٹ لگائی، زبان کا وار کیا، طنز کیا، اہانت کی۔ کہا اسماعیل، مولانا اسماعیل، یہ بتا دو کہ جو پاکستان میں جتنے بھی گانا بجاتے ہیں، جتنے بھی موسیقار ہیں، کھل کے اگر میں عرض کر دوں جو اس نے لفظ استعمال کیا، جتنے بھی کنجر ہیں یہ سارے شیعہ کیوں ہیں؟ طنز کیا نا، چوٹ لگائی۔ سوچا کہ لاجواب ہو جائیں گے، لیکن کیا حکیمانہ جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ شخص لاجواب ہو جائے گا، بھلا اس بات کا کیا جواب دے گا۔ تو کہا کہ یہ جتنے کنجر ہیں سارے شیعہ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ مولانا اسماعیل نے جواب دیا اس لیے شیعہ ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں۔ کہ اس میں کیا سمجھداری کی بات ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ خود آشنا ہیں، خود کو جانتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، کہ ہم تو کنجر ہیں، اب ہماری نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، چونکہ ہم نے رزق کی خاطر جو کام کرتے ہیں خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو نہ یہاں کے ہے نہ وہاں کے ہیں، ہم تو ٹھہرے کنجر۔ اور اگر اب ہم نے اپنے ہی جیسے کسی اور کنجر کا دامن پکڑ لیا تو نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے۔ اس لیے ہم نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے کہ چلیں یہاں تو ہماری زندگی میں یہ خرابی ہے، لیکن کم سے کم ایک امید تو رہے کہ وہاں پہ ہماری نجات ہو جائے گی، وہاں پہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطری اعتبار سے کمال سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ خود بد کردار بھی ہے، خود برے کردار کا مالک ہے، جیسا ہے تیسا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ مجبور ہے۔ جس کی فطرت پاک ہے وہ مجبور ہے کہ کمال سے محبت کرے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلسل اپنے ایک ایک عمل سے حسین ابن علی کا تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا، کبھی پیغمبر نے کروایا، کبھی خدا نے کروایا، کبھی خود حسین نے کروایا، اس لیے کہ اس روح زمین پر ان قریب کعبہ عشق کی تعمیر ہونی ہے۔ اور عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے ظاہر سے متاثر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ۔ عشق شکل سے نہیں ہوتا، عشق حواس سے نہیں ہوتا، اس چہرے سے نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، کمال سے ہوتا ہے۔ اور حسین ابن علی کون ہیں؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں تعارف کروایا کہ اگر کوئی روح زمین پر تمام تر کمالات کی حد انتہا کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کا مشاہدہ کرے۔ حسین مجسم کمال ہے، حسین سراپا کمال ہے، حسین تمام تر انسانی اور
اخلاقی فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہیں، اس لیے اللہ نے نام حسین رکھا کہ کمال تو الگ ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں اور جمال کسے کہتے ہیں، تاکہ نام حسین کا فلسفہ روشن ہو سکے۔ کمال انسانی شرف جب اوج پہ پہنچتا ہے، انسانی فضیلت جب نقطہ عروج پر پہنچتی ہے تو اس کیفیت کو کمال کہا جاتا ہے، اور جب کمالات بشر اس حد انتہا کو چھوتے ہیں اور ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو کمالات کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہے حسین کا۔ حسین یعنی وہ ذات جہاں سے تمام تر فضائل اور کمالات کا ظہور ہو رہا ہو۔ اللہ نے اس پیکر کو اسی لیے منتخب کیا روئے زمین پر، تاکہ تمام تر کمالات الہی، تمام تر صفات اسماء و جلال و جمال الہی ظاہر ہوں اس وجود قدسی کے ذریعے سے، تاکہ دنیا جس جس کی فطرت پاک ہے آئے حسین کے گرد اکٹھا ہو جائے، حسین کے گرد جمع ہو جائے۔ کیوں؟ کعبہ عشق کی تعمیر ہونی ہے ابدیت کے لیے۔ کیوں مرحوم اقبال نے کہا کہ ایاں یا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، کیونکہ وہاں انسان کا بدن گھومتا ہے، یہاں انسان کی پاکیزہ روح طواف کرتی ہے۔